السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی خاتون کا قصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جنہوں نے بڑھاپے کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی خواہش ظاہر کی، اور ان کا مقصد اولاد کے سلسلے میں صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے نذر کر دیں اور اللہ کے لیے ان کو قربان کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے مریم علیہ السلام کی۔ ہم میں سے ہر ایک مریم بنت عمران علیہ السلام سے واقف ہے کہ انہوں نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل مصائب برداشت کیے، ان کی زندگی میں کیسے واقعات پیش آئے۔ تو یہ واقعہ ہے آپ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کو اولاد کی خواہش ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتی ہیں، الہی میری تمنا کو پوری کر دے، میری خالی گود کو بھر دے۔ اگر میری امید بر آئی اور گود آباد ہو گئی تو میں اسے بیت المقدس کی نذر کر دوں گی، وہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے گا، اور میں اس بچے سے ذاتی خدمت بالکل نہیں لوں گی، اس کا سارا وقت، ساری توانائیاں تیرے گھر کے لیے وقف ہوں گی۔ مریم کی یہ دعا اور نذر ان کی دلی خواہشات اور جذبات کو بتاتی ہیں کہ انہیں اولاد کی تمنا اور خواہش کس لیے تھی۔ وہ اولاد اپنی خدمت کے لیے نہیں چاہتی تھیں، نہ ہی انہیں بڑھاپے کا سہارا درکار تھا۔ اپنے نام و نشان یا اپنے لیے کوئی وارث بھی ان کا مقصود نہیں تھا، انہیں صرف ایسے بچے کی تمنا تھی جو ان کے شوہر عمران کا جانشین ہو۔ عمران کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی متقی، عابد اور زاہد شخص تھے اور ہیکل کے امام بھی تھے۔ اس لیے ان کی زوجہ کو یہ خواہش ہوئی کہ ان کا کوئی بیٹا ہو جو بیت اللہ کا نگہبان ہو، دین ابراہیمی کا حقیقی پیرو اور اس کا داعی ہو، اور اپنے باپ کا جانشین ہو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، صدقے دل سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئیں، اللہ کا شکر بجا لایا۔ خوشی کے ان ایام میں آپ علیہ السلام کے والد محترم یعنی عمران کا انتقال ہو گیا، جس سے آپ کی والدہ بہت زیادہ غمگین ہوئیں، لیکن یہ بہت ہی زیادہ زاہدہ اور عابدہ خاتون تھیں۔ ان کی پاک بازی اور دیانتداری پورے بنی اسرائیل میں مشہور تھی، نہایت ہی عقل مند اور دور اندیش تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی جدائی کو بہت ہی صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عبادت، بندگی، اذکار و تسبیحات اور مناجات میں مشغول رکھا۔ وہ جانتی تھیں کہ خوشی و غم اور جذبات و خیالات کا اثر ان کی اولاد پہ پڑ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی اولاد کی خاطر اپنے غم کو برداشت کیا۔ اپنے شوہر کی مفارقت کو انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ اور بہت ہی حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ پھر وہ بچہ اس دنیا میں آیا، لیکن یہ کیا، یہ تو بیٹی تھی۔ مریم پکار اٹھیں، الہی میں تو بیٹے کی امید کر رہی تھی کہ اسے تیری خوشنودی و رضا اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن میں تو ایک بچی کی ماں بن گئی۔ بچی تو تیرے گھر کے لیے وقف نہیں ہو سکتی۔ الہی اس بچی کی خود حفاظت فرما، اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اپنی حفاظت میں لے لے۔ غم کے ان اندھیروں میں خواہشات کی عدم تکمیل پر بھی مریم علیہ السلام اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئی، دعا و عبادات میں مسلسل مصروف رہتی۔ اللہ نے بذریعہ وحی مریم کو بتا دیا کہ تمہاری بچی کو میں نے اپنے گھر کے لیے قبول فرما لیا ہے، اللہ نے اسے اپنی رحمت اور نعمت کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے اسے اپنی گراں قدر امانت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ مریم خوش اور مطمئن ہو گئی کہ ان کی نظر پوری ہو گئی، ان کی بچی بیت اللہ کے لیے
قبول کر لی گئی۔ مریم بچے کی پیدائش پر غمگین اس لیے ہوئی تھی کہ لڑکیاں اس وقت ہیکل کی خدمت نہیں کر سکتی تھیں اور ان کی دلی تمنا اور آرزو پوری نہیں ہو سکی تھی، یعنی جس کی وجہ سے انہوں نے اولاد کی خواہش ظاہر کی تھی وہی تمنا ان کی پوری نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن وہ اب بہت زیادہ خوش ہو گئیں، بار بار اللہ کا شکر بجا لاتی رہیں اور اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، جس کے معنی ہوتا ہے خدمت کرنے والی۔ مریم نے اپنی نظر کے مطابق مریم علیہ السلام کو ہیکل کے حوالے کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام ہیکل کے حوالے ہو گئی تو اپنے خالو زکریا کی کفالت میں آ گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک ایسی ماں کی بیٹی ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنی ممتا کو قربان کرنے والی، اللہ کے فیصلے کے سامنے گردن خم کر دینے والی ہیں۔ چنانچہ اس ماں کی بیٹی مریم انتہائی نیک، عبادت گزار اور پاک دامنی میں بے مثال تھیں۔ اللہ نے آپ کی پرورش کا بہترین انتظام فرمایا، غیب سے عمدہ اور لذیذ رزق کا انتظام کیا۔ مریم علیہ السلام شرم و حیا کا مجسم پیکر تھیں، عزت و عفت کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو صدیقہ کے لقب سے یاد کیا ہے اور سارے عالم کی عورتوں میں آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، یعنی سورہ مریم۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہوگا: جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تم کو برگزیدہ کیا، اے مریم اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ۔ کتنی سعادت مند ہے نا مریم بنت عمران کہ ان کی پاکیزگی و بزرگی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ آپ علیہ السلام کی مقدس آغوش میں عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور نسبت عیسیٰ یعنی عیسیٰ ابن مریم کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم بنت عمران کو جنتی عورتوں کی سرداروں میں شمار کیا۔ پورے قرآن میں جہاں متعدد بار مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہیں ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے والد عمران اور والدہ کا بھی تذکرہ ہے۔ کتنا مقدس ہے نا یہ گھرانہ، کتنی عظیم و سعادت مند ہے نا یہ ہستیاں۔ مریم کی دعا کتنی اعلیٰ و عرفہ تھی، کتنی ہی پاکیزہ خواہش و تمنا تھی۔ اللہ رب العزت ایسے پاکیزہ خواہشات اور تمناؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جیسی امید کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ عطا فرماتا ہے۔ قابل غور ہے یہ مقام کہ آج ہمارے دور میں ہمارے ماؤں کی یا خود ہماری خواہش کیا ہوتی ہے۔ ساری خواہشیں، ساری توقع دنیا کی حد تک محدود رہتی ہیں۔ ہم جو ہو رہا ہے یا آئندہ جو ہوگا، ہر چیز میں دنیا کے مفاد کو سوچتے ہیں، جبکہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں، ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کی پرورش ہی اسلام کی خاطر کی، جنہوں نے ان کے رگ رگ میں اسلام کو بھر دیا۔ ایسے اعلیٰ نمونوں کی، ایسی عفت ماؤں کی اس دور کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپ علیہ السلام اور دیگر دوسری معزز خواتین اسلام کی سیرت کا حامل بنائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مریم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہتی تھیں۔ اپنی حاجات اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے اللہ سے ہی سہارا لینا چاہیے۔ اللہ سے بار بار دعا مانگو، یقین و امید کے ساتھ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔
جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے انتہائی ضعیف ہونے کے باوجود انہیں اولاد سے نوازا، حضرت سارہ علیہ السلام، مریم اور یحییٰ علیہ السلام اولاد سے نوازا۔ اللہ سے اگر ہم کوئی نظر اور عہد کر بیٹھیں تو اسے لازماً پورا کرنا چاہیے، جس طرح مریم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اپنی اکلوتی بیٹی کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اولاد کی تمنا اور خواہش ہمیشہ نیک اور اعلیٰ مقاصد کے لیے ہونا چاہیے۔ والدین کی جیسی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہمارے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔